أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہم لوگ یہاں جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ ہم لوگ دین کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں، بیان کی جائیں. جیسے کہ ہم لوگ دنیا کے تعلق سے بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، تو اسی طرح دین کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے. دین کے بارے میں بھی کچھ چیزیں جاننا انسان کے لیے اور ہر کسی کے لیے ضروری ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پر حذیفہ بھائی نے جو آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں، جو دنیوی اعتبار سے جو بھی تعلیم دیتے ہیں، جو بھی چیزیں پڑھاتے ہیں بتاتے ہیں، اس کا ایک حصہ ہے. اس میں ایک چیز دین بھی شامل ہے، دین کا بھی آتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ دین کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. تو دین میں بنیادی چیز اور اصول چیز، بیسک چیز وہ کیا ہے، اس کو جاننا ضروری ہے. اس کو جانیں گے اور اس میں کچھ ہوم ورک دیا جائے گا، کچھ ٹاسک دیا جائے گا، جو اگلے ہفتے جب بیٹھیں گے لوگ تو انشاءاللہ اس میں پوچھا جائے گا. یعنی کچھ چیزیں آپ کو یاد کرنے کے لیے دی جائے گی. ڈیلی کوئی کلاس نہیں ہے، ہفتے میں ایک دن ہے، مختصر سے کلاس ہوگا. انشاءاللہ اس کو ہم لوگ کنٹینیو کریں گے، آگے پڑھتے رہیں گے. سب سے پہلی چیز یہ بتائیے کہ وہ کلاس نہیں ہوگا کہ ہم صرف آ کے بولیں اور پھر چلے گئے. تقریر کر رہے ہیں یا درس کرنے نہیں آئے ہیں، نہ تقریر ہے نہ درس ہے، ویسا کچھ نہیں ہے. یہ ایک بات چیت کرنا ہے، سوال و جواب ہے، یہ سب چیز کا سیشن ہے. ورنہ تقریر ہوگا تو آدمی سونے لگے گا یا بورنگ محسوس کرے گا. اس لیے سمجھنا ہے، سمجھ کر کے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے؟ ہم لوگ کیا ہیں، ہم لوگ سب کے سب، ہم لوگ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم لوگ کیا ہیں؟ ہاں، سب مومن ہیں، مسلمان ہیں الحمدللہ. اس سے پہلے ایک اور اسٹیپ ہے. مومن اور مسلمان تو ہم لوگ ہوئے پیدا ہونے کے بعد، بڑے ہوئے، سوچ سمجھ آئی تو وہ پتہ چلا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں. اس سے پہلے ایک اور چیز ہے کہ ہم لوگ انسان ہیں. دنیا کے اندر بہت ساری مخلوق ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، لیونگ تھنگ، نان لیونگ تھنگ، بہت ساری چیز، حسی اور غیر حسی، محسوس کرنے والے، فیلنگس دیکھنے والے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر کوئی فیلنگس نہیں ہے. بہت ساری چیزیں دنیا میں ہے. سب کو کس نے بنایا ہے؟ سب کو اللہ نے بنایا ہے. اس چیز واقعی ابھی اللہ رب العالمین کا اختیار میں تھا. اللہ رب العالمین نے چاہا کسی چیز کو پتھر بنایا، اللہ نے چاہا کہ نہیں کسی چیز کو لکڑی بنایا جائے، لکڑی بنایا. اللہ نے چاہا کہ کسی کو انسان بنایا جائے، انسان ایک مخلوق انسان بنایا. کہا کہ جنات بھی ایک مخلوق ہے، کہا کہ چلو اس کو جنات بنائے. یہ اللہ رب العالمین کا کیا ہے؟ فیصلہ ہے. اللہ جس کو جو چاہے بنائے. تو سب سے پہلے ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. کس بات پہ؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم کو جانور بنا سکتے تھے. کہیں ہم کوئی شیر بناتا ہے اگر اللہ تعالیٰ، تو پنجرے میں ہم بند رہتے، کھانے کے لیے دیا جاتا، کھاتے اور بس یوں ہی رہتے، اور ہمارا کچھ کام نہیں تھا. اسی لوگ آتے انٹرٹینمنٹ کے لیے، اپنے بچوں کو لاتے، دکھلاتے کہ دیکھو یہ شیر ہے، یہ ٹائیگر ہے، یہ لائن ہے، یہ بھی چیز ہے، دکھلاتے. ہم لوگ ایسے ہی بن کے چل جاتے، کوئی بات نہیں ہوتا، پھر مر جاتے. کوئی کتا نہیں بنایا اللہ نے کہ گلی محلہ میں آدمی کہیں بھی بیٹھا رہے، گھومتا پھرتا رہے، کچھ بھی کرے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں بنایا. ایسا بھی نہیں ہے کوئی ایسا مخلوق بنایا ہے جس کا کوئی کام نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ایک انسان بنایا. اور انسان بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے صرف انسان بنا کر کے نہیں چھوڑا، بلکہ انسان بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ رسپانسبلٹیز، کچھ ذمہ داریاں ہمیں اور آپ کو دی. رسپانسبل پرسن بنایا. ایسی نہیں کہ تم انسان ہو گئے ہو چلو ٹھیک ہے اب کھاؤ پیو پڑھو اور یوں ہی بڑے ہو جاؤ اور مر جاؤ، ویسا نہیں. اللہ نے قرآن مجید میں پہلے پارے میں ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، ما فی الارض جميعا، اور زمین میں جو چیز دیکھتے ہو. کیا کیا دیکھتے ہیں زمین میں؟ جانور ہے، انسان ہے، پیڑ پودے ہیں، پہاڑ ہے، سمندر، جو بھی چیز دیکھتے ہیں زمین میں اللہ رب العالمین نے یہ تم کو پیدا کیا. اور جو بھی چیز تم دیکھتے ہو، جمیعا، جمیعا مینس ہوتا ہے
ہر ایک چیز، تمام چیز، آل تھنگ، سب کچھ اللہ نے بنایا، اللہ نے پیدا کیا. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. پھر 7 آسمان کو اللہ رب العالمین نے بنایا. تو آسمان جس طرح 7 ہے، زمین بھی کتنے ہیں؟ 7 ہے. آسمان جس طرح 7 ہے، زمین بھی 7 ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا وہ بكل شيء علیم، اور وہی اللہ ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے. خلق لكم ما في الارض، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے اللہ نے بنایا. کس کے لیے؟ انسان سے بات ہو رہی ہے، اور اس میں جنات بھی انکلوڈ ہے، شامل ہے. تمہارے لیے بنایا. اب سوال کا جواب دیجیے. انسان ہے، انسان کو چھوڑ کر جتنی بھی چیزیں ہیں پوری دنیا میں، سب چیز انسان کے لیے ہے. انسان سوتا کب ہے؟ رات ہو جاتی ہے، رات ہوتی ہے تب انسان سو جاتا ہے. اگر رات ہی نہ ہو انسان سو پائے گا؟ نہیں سو پائے گا، کیونکہ اللہ نے کہا ہم رات بنایا ہے تاکہ سو. دن ہوتا ہے، سورج اگتا ہے، اسی حساب سے آدمی اٹھتا ہے، اپنا شیڈول ٹائم سب چیز. یعنی کہ دنیا کا جو اتنا بڑا سسٹم ہے، سورج کا نکلنا، طلوع ہونا، ڈوبنا، چاند کا نکلنا، یہ سب سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ کتا، بلی، یا کوئی دوسری چیز؟ ٹائم وغیرہ کا کتا دیکھتا ہے کہ کتا کتنا ٹائم، وہ ٹائم دیکھ کے ہم یہ کریں وہ کریں. کسی کے لیے کوئی ٹائم ہے ہی نہیں. جو بھی سب کچھ دیکھیں، انسان جو ہے واقعی وہ ٹائم دیکھ کر کے ہر کام کرتا ہے، دن میں، صبح، شام میں. تو اللہ نے کہا تم کو پیدا کیا، جو بھی چیز دنیا میں تم دیکھتے ہو تمہارے لیے ہے. گائے بھی ہے، تم اس کو کھاتے ہو، ذبح کرتے ہو. بکرا ہے، اس کو کھاتے ہو، ذبح کرتے ہو. کتا کا کوئی استعمال نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کو گھر کی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں. گھر کتے کو اگر پڑھا لکھا کر کے اس کو ٹیچنگ دے کر کے واقعی دیا جاتا ہے، ٹریننگ دیا جاتا ہے. کتے کو بھی ایک کوئی ٹرینر ہوتا ہے، اس کو ٹریننگ دیا جیسے مچھلی وغیرہ کا ہوتا ہے. تو اس کو رکھ کر کے آدمی کھیتی باڑی کے لیے اگر رکھے، کھیت وغیرہ میں اس کی حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے. اگر اس کے لیے رکھے تو ٹھیک ہے، رکھتا ہے. لیکن گھر میں کتے کو رکھنا کیا ہے؟ منع ہے. اگر کوئی کتا رکھتا ہے گھر میں تو فرشتے نہیں آئیں گے. لیکن دوسرا کام کے لیے کتے کو آدمی رکھ سکتا ہے، پڑھا لکھا کر کے شکار کرنے کے لیے، آدمی رکھ سکتا ہے. تو جتنی بھی چیزیں ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے سب سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ انسان. اتنا چیز انسان کے لیے، اتنا چیز انسان کے لیے، تو انسان کس کے لیے؟ ایک سوال پیدا ہو گیا. اتنا چیز انسان کے لیے، اور انسان کس کے لیے؟ انسان، آپ بولے، بتائے تو ابھی آپ بولے نا. اللہ رب العالمین کے لیے. انسان اللہ رب العالمین کے لیے. اب اللہ رب العالمین کے لیے اب خالی بول دینا کافی نہیں ہے، اس کے اندر ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے. اللہ کے لیے کیا؟ ہاں، تو اس چیز کو سمجھنا ہے. اللہ رب العالمین کے لیے عبادت، اللہ کی بات ماننا، اللہ نے جو چیزیں کہا ہے اس کو کرنا، یہ تمام چیزیں. تو گھوم گھما کے مدعا آتا ہے کہ انسان یوں ہی بیکار نہیں ہے کہ دنیا سے فائدہ اٹھا لے اور پھر کچھ نہیں. پانی کا استعمال کرتا ہے آدمی، بہت ساری چیزوں کا استعمال کرتا ہے، اس کے لیے اللہ نے فری رکھے ہیں بہت ساری چیزیں. بہت ساری چیزوں کے لیے کچھ آپ کو پیسے پے کرنے پڑتے ہیں، کچھ پے کرنا ہوتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کے نظام و سسٹم ہے. تو یہاں جو بات آئی پورا نکل کے خلاصہ کہ اللہ کی عبادت. آپ بولے اللہ کے لیے، آپ بولے عبادت کے لیے. تو یہاں کیا ہو گیا؟ اللہ کی عبادت کے لیے کیا ہے؟ ہم انسان ہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بات آ گئی سورہ ذریات میں. اللہ نے کہا آیت نمبر 57 میں، آیت نمبر 56 میں، وما خلقت الجن، اللہ نے کہا کہ میں نے جنات کو، والانس، اور انسان کو، الا ليعبدون، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اتنا ہم گھما کے کیوں لائے؟ تاکہ بات سمجھ میں آئے. سمجھ رہے ہیں شارق تابش کے بھائی ہیں آپ؟ ہاں، تو دھیان سے سمجھیے. اور خاص طور پر آپ لوگوں کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ لوگ ٹیوشن پڑھ رہے ہیں، سب کچھ پڑھ رہے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں میں کیا ہے؟ دین کا بیسک چیز نہیں پتا ہوتا ہے. تو آپ لوگ پڑھیے گا تب دوستوں ساتھی کو بتائیے گا. آپ لوگ کو نہیں پتا ہوگا تو پھر کیسے بتائیے گا؟ اور یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے. دوسری بات، اللہ کی عبادت جب بات آئی سامنے، تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی طریقہ جاننا ضروری ہے. کیسے اللہ کی عبادت ہو، کیسے اللہ کی عبادت ہو، ٹھیک ہے، اور کیا طریقہ ہونا چاہیے، کب عبادت کرنا چاہیے، کس وقت عبادت، کون سی عبادت، اس کے الگ الگ ٹائپس ہیں، الگ الگ قسمیں ہیں. اس کو بھی جاننا ضروری ہے. اسکول کا کبھی چھٹی ہوتا ہے، سمر ویکیشن، فل ویکیشن جو ہے چھٹیاں ہوتی ہیں. کبھی اسکول نہیں جانا ہے، چھٹی ہے. کبھی ہفتے میں چھٹی ہوتی ہے، سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہے، آپ کو نہیں جانا ہے. کبھی ٹیوشن چھٹی ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. یہ تعلیم سسٹم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں چھٹی نہیں ہے. تو سمجھ رہے کتنا امپورٹنٹ ہے، اہمیت کتنا ہے، سمجھ رہے کہ اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. چھٹی ایک ہی بار ملے گی انسان کو، اور ہمیشہ کے لیے چھٹی ہو جائے گا. کون سی چھٹی ہے؟
मौत, मौत के बाद का जो वेकेशन होगा एकदम छुट्टी छुट्टी। तो वो डिपेंड करता है इंसान की जिंदगी में। अगर दुनिया में वो इबादत से छुट्टी किया है तो मरने के बाद उसकी छुट्टी होगी, वो सजा वाली छुट्टी होगी, तकलीफ वाली छुट्टी होगी। कि ऐसी छुट्टी जिसमें मौज ही नहीं कर पाएगा, मस्ती नहीं कर पाएगा, खेल कूद नहीं कर पाएगा, तो वो छुट्टी चाहिए आदमी को। या फिर इबादत को कंटिन्यू करके अच्छे से पढ़ करके एक ही बार जब छुट्टी मिलेगी तो एकदम आराम और आसानी वाली छुट्टी। ठीक है, हर इंसान चाहेगा कि नहीं हम पढ़ लें ताकि हमको बाद में छुट्टी आसानी हो। साल भर एग्जाम, पढ़ाई होने के बाद एग्जाम होता है, स्कूल में होता है ना, कॉलेज में एग्जाम होता है। एग्जाम में जो अच्छे नंबर से पास किया होगा तो एग्जाम के बाद जो छुट्टी होती है, पापा कहाँ ले जाते हैं घुमाने के लिए, दूर दूर जाते हैं, दीघा चले गए, कोई दार्जिलिंग चला गया, कोई का फला फला। तो जब घूमने जाता है पिकनिक पे तो उसको अच्छा लगता है कि नहीं, खुशी महसूस होती है कि चलो हम पास हो गए। अब एक बच्चा फेल हो गया है, फेल होने के बाद उसको अगर कहीं ले जाया जाए तो उसके दिल में एक अजीब से में फीलिंग होता है कि हम घूमने तो आए हैं लेकिन छुट्टी के बाद हमको फिर उसी स्कूल में पढ़ना होगा, उसी क्लास में पढ़ना होगा, मेरे जितने साथी हैं सब आगे बढ़ गए, हम उसी में रहेंगे। उसको एक जख्म उसको एक खाते रहता है अंदर से, वो इस चीज को फीलिंग करता है, महसूस करता है। कैसा लगेगा, छुट्टी उसका अच्छा गुजरेगा, वो खाए पिएगा भी तो बहुत मुश्किल से, उसका अब्बा उसके ऊपर से डांटेंगे भी छुट्टी में भी कि खुश नहीं है, फेल हो गए हो तुम, तो बहुत सारी चीजें तुमसे नहीं मिलेगी, गिफ्ट वगैरह मिलना होता तो नहीं मिलेगी। तो ये सीधा सा उसूल है समझाने के लिए कि पढ़ने के टाइम में, इबादत के टाइम में इबादत करो, और छुट्टी के टाइम में, खेल कूद के टाइम में खेलो कूदो। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों को जो पैदा किया है इबादत के लिए पैदा किया है। तो इबादत अल्लाह ने पैदा किया, तो इबादत हम किसकी करें, क्यों? हम्म, अल्लाह ताला की इबादत क्यों करें हम? क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि हम इबादत के लिए पैदा किए इंसान और जिन्नात को, लेकिन किसकी इबादत के लिए पैदा किए हैं? यहाँ पर इस आयत में जिक्र नहीं है किसकी इबादत करना है, लेकिन दूसरी जगह जो आयत पढ़ी गई शुरू, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, ऐ लोगों, दुनिया के तमाम लोगों से, सिर्फ मुसलमान से नहीं, तमाम लोगों से, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, सबसे कहा गया है कि अपने रब से डरो। इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले जो लोग आए थे उनको पैदा किया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तकवा यानी पक्का सच्चा मोमिन बन जाओ। फिर अल्लाह ने आगे कहा कि क्यों इबादत करें, क्योंकि ज़मीन बनाया, आसमान बनाए, बारिश नाजिल करते हैं, दुनिया चलाते हैं, वो काम सिर्फ अल्लाह ही करते हैं, अल्लाह के अलावा कोई नहीं करता है। अल्लाह के अलावा कोई नहीं करता है, तो इबादत भी अल्लाह के लिए होनी चाहिए, किसी और के लिए नहीं होनी चाहिए। इसलिए अल्लाह ने कहा कि मेरी ही इबादत करो, इसमें किसी को शरीक मत ठहराओ, यानी किसी और की भी इबादत मत करो। तो पहली बात मालूम हुई कि इबादत अल्लाह ताला के लिए, किसकी इबादत, अल्लाह ताला की इबादत, और किसी और की इबादत नहीं। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट या दूसरा क्वेश्चन कह सकते हैं, अल्लाह ताला की इबादत कैसे करना है? इसका जवाब नमाज पढ़ना नहीं हुआ, सिर्फ नमाज इबादत है? हाँ, बहुत सारे इबादत है। तो इबादत कैसे करेंगे? नमाज पढ़ के रोजा रखे, ठीक है, तो नमाज कैसे पढ़ेंगे, इबादत है ना, नमाज कैसे पढ़ेंगे, रोजा कैसे रखेंगे, हज कैसे करेंगे? बात यहाँ ये फंसता है सवाल। हाँ, नमाज तो है इबादत, लेकिन नमाज कैसे, रोजा कैसे? इसलिए हम सवाल किए हैं कि इबादत कैसे, इबादत किसकी हो गया, इबादत कैसे, नमाज कैसे, रोजा कैसे, हज कैसे, जक़ात कैसे? जवाब नहीं आया, हाँ आप बोले कुछ। हाँ, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, हम उनको क्यों देखें? हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, नाम क्या था उनका? हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था, वो नबी थे, क्या वही नबी थे, क्या और कोई नबी था? उससे पहले कितने नबी आएंगे? कम, हाँ 1 लाख, इसको नोट कर लीजिए। जो सवाल जो पॉइंट हम बताएंगे बीच में लिखते रहिए, इसके लिए अलग नोट्स कॉपी बनाइए, संडे क्लास का एक कॉपी बनाइए। फिर फिर लास्ट में टेस्ट भी होगा, आप लोग का एग्जाम भी होगा, फिर उसमें देखा जाएगा कौन पास हो रहा है कौन फेल हो रहा है, ठीक है। कमोबेश कम से कम बताया भाई ने, क्या नाम क्या आपका? फरहान अहमद ने बताया। कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम इस दुनिया में आए, जिसमें से आखिरी नबी कौन है? हमारे नबी मोहम्मद, आखिरी नबी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 1,24,000 में से कुछ नबी जिनका नाम हमको पता है, वो कितने हैं, कोई बता सकता है? कौन बोला? आप बोले, सही बात। 25 अंबिया किराम का नाम हमको और आपको पता है, कैसे पता हुआ? कुरान में वो है, ठीक है, 25, इसको भी लिख लीजिए, नोट कीजिए, जिसको पता नहीं है लिख लीजिए कि 25 अंबिया का नाम, 25 नबियों के नाम कुरान में लिखा हुआ है।
پھر ہم بتائیں گے کون کون سے نبی ہیں. ٹھیک ہے, 25 میں سے 5 نبی تمام نبیوں میں ہیڈ ہے. 1,24,000 میں سے 25 نکالے, قرآن میں آیا, پتا ہے ہم کو نام, آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, اور ابراہیم علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, موسیٰ, ہارون, ان کے نام ہم دیں گے انشاءاللہ, لسٹ ہم دیں گے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے, 25 میں سے 5 بہت بڑے نبی ہیں, یعنی کہ بڑے, امپورٹنٹ, اہمیت والے. مطلب ان کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں اگر بولیں گے, عربک لینگویج میں اگر بولیں امپورٹنٹ, بہت بڑے, کیا بولیں گے اس کو؟ ٹرم اس کے لیے ایک ہے اولو العزم. لکھ لیجئے, اولو العزم. اولو العزم کتنے ہیں؟ 5. اولو العزم 5 انبیاء ہیں جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ اولو العزم. امپورٹنٹ, 25 نبی سب سے بڑے. پہلے نمبر 1 ابراہیم علیہ السلام. نمبر 2 نوح علیہ السلام. نمبر 3 موسیٰ علیہ السلام. نمبر 4 عیسیٰ علیہ السلام. نمبر 5 محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان 5 میں بھی ایک ہیڈ ہے سب سے زیادہ اہمیت والے, ان 5 میں بھی ایک ہے. السلام, وعلیکم السلام, خیریت سے ہیں؟ 1,24,000 میں سے ہم لوگ 25 نکالے, آیا 25 میں سے 5 نکالے, 5 میں سے ایک کون ہے؟ ہاں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لکھ لیجیے, 5 میں سے ہیڈ. معلوم کیا ہوا؟ 1,24,000 میں سے اگر آپ نکالیے, 1,24,000 میں سے ایک کو اگر نکالا جائے, سب نبیوں کے ہیڈ کون ہوں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بولے گا کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم بولتے ہو ہمارے نبی ہیں تو اتنے اونچے ہیں؟ کوئی اور آدمی ہوگا جو پچھلے گزر چکا, وہ بولے گا میرے نبی عیسیٰ ہیں, وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, سب سے بڑے ہیں. ہر آدمی دعویٰ کر سکتا ہے. تو آپ یہ بول رہے ہو کہ میرے نبی سب سے اونچا 1,24,000 میں, کیا دلیل؟ یہ آخری نبی ہیں, ان کا میسج چینج نہیں ہوگا, پہلا سوال. اور اس سے پہلے جب جو بولے اپنی طرف سے بولے تھے, وہ بولے گا کہ نہیں میرے نبی بولے تھے, اللہ نے جو. ہاں, تو جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا وہ بولتا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ کلمت اللہ. ابراہیم السلام کے ماننے والے بولتے تھے, موسیٰ السلام کے, عیسیٰ السلام کے ماننے والے عیسیٰ روح کلمت اللہ. اس کے علاوہ روح اللہ. ابراہیم السلام کے ماننے والے بولتے تھے ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. اور جو موسیٰ السلام کو ماننے والے تھے بولتے تھے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. عیسیٰ السلام کے ماننے والے بولتے تھے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ یا کلمت اللہ. تو ہر امت کا نبی کو جو فالو کرنے والا تھا اس کا ایک الگ الگ کلمہ تھا. تو ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں, ان کے امتی ہیں, تو ہم کیا ہوں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو دلیل کیا دیجیے گا؟ دلیل پہلا بولے بھائی کہ اللہ نے ان کو آخری نہیں بنایا, اس لیے. یہ کوئی جواب ہوا؟ کوئی بولے گا اس کا دلیل دیکھیے, یاد رکھیے گا, ہر کوئی یاد رکھے. جب اللہ کے نبی معراج پہ گئے تھے, یعنی آسمان پہ جب گئے تھے, براق کی گھوڑا کے ذریعے سے آسمان پہ گئے تھے, جب جہاں کو نماز کا گفٹ ملا, نماز کا جہاں حکم دیا گیا, 5 وقت نماز تھا, تو اس وقت اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کو مسجد اقصی میں جمع کیے, بیت المقدس میں, فلسطین میں, جہاں پر ابھی معاملہ چل رہا ہے. اس مسجد میں تمام انبیاء کو جمع کیے اور نماز پڑھانے کے لیے کس کو بولے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی کو بولے. تو یہ ایک دلیل بنتا ہے کہ تمام نبیوں کو امامت کرانے والے, نماز پڑھانے والے کون تھے؟ ہمارے نبی تھے. یہ ایک دلیل بنتا ہے کہ ہمارے نبی سب نبی سے افضل ہے. اور کوئی اور نبی افضل ہوتا نبی سے تو ان کو آگے بڑھایا جاتا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی سب سے افضل تھے, تو بولا گیا کہ آپ جائیے. جبرائیل علیہ السلام آئے, بولے جائیے آپ نماز پڑھائیے. تمام نبی ہمارے نبی کے پیچھے نماز پڑھے. کہاں پر پڑھے؟ مسجد اقصی میں, فلسطین میں جو مسجد ہے. ٹھیک ہے, تو بات کہاں سے آئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تو اللہ کی بات کرنی ہے. اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے یہ بات ہو رہی تھی, اللہ کی بات کیسے کرنی ہے. تو بولے تھے بھائی, بولے تھے محمد, نام کیا آپ کا؟ نام بولے یوسف. بولے تھے کہ اللہ کے نبی کے طریقے پر, نبی نے جیسا کہا ویسے. تو یہاں بتایا گیا, نبی کی بات آ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا نماز پڑھنے کا جو طریقہ, اسی طریقے سے کیا کرنا ہے ہم کو اور آپ کو؟ نماز پڑھنا ہے. نماز پڑھنا عبادت ہے. نماز سے پہلے ہم وضو بناتے ہیں, کیا وہ عبادت ہے؟
نہ ٹھیک ہے نہیں دیجیے کوئی بات نہیں ہے صحیح ہے. شروع میں ہم شروع میں بولے تھے نا نماز روزہ ہاں تو وہ نماز کیسے روزہ کیسے کیونکہ وہ عبادت ہے تو ابھی عبادت پورا ڈسکرائب نہیں ہوا پورا ڈیفائن پورا کھل کے نہیں آیا کہ عبادت کس کو بولتے ہیں تو ہم لوگ عبادت میں گھوم رہے ہیں تو اس میں ایک سوال آیا وضو عبادت ہے کون بولا نہیں ہے تو کیسے ہے جو بھی آ رہا ہے بولیے ذہن میں ہاں تو وضو بنا رہے ہیں تو وضو بنانے کا کوئی طریقہ ہے تو طریقہ ہم کہاں سے لیے ہیں ہاں یہی بولنا چاہ رہے ہیں کہ وضو بنانے کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں اور وضو بنانے کا طریقہ ہم نبی کو دیکھ کے فالو کر رہے ہیں اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہے وضو کے بغیر نماز نہیں ہے تو وضو میں نماز کے بغیر وضو نہیں ہے اس لیے کیا ہوا وضو بھی ہمارا عبادت میں شمار ہوگا وضو کرنے میں بھی ثواب ہے اب آگے لکھیے نیچے عبادت کا ڈیفینیشن اب یہاں پر بات واضح ہو جائے گا کیا عبادت ہے نہیں ہے ہم پوچھیں گے اب پہلے اس کا ڈیفینیشن آپ لوگ لکھ لیجیے تو پتہ چلے گا عبادت ٹھیک ہے ہر وہ کام جس کا اللہ نے حکم دیا ہے یا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے اور اس کو کرنے سے ثواب کی امید رکھنا اور اس کام کو کرنے سے ذرا بھی لکھیے گا اگلی بار سے ٹھیک ہے اور کاپی لے لیجیے گا نوٹس لے لیجیے گا لکھیے گا امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس کو آ گیا ٹھیک ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگا حکم دیا ہے مطلب جیسا حکم دیا ہے جو چیز کا حکم دیا اور جیسا حکم دیا اس میں انکلوڈ ہے کیا ہے پڑھیے کر ثواب کی امید رکھنا کہ یہ ہم کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دے گا اب سوال کرتے ہیں جواب دیجیے گا روزہ رکھنا عبادت ہے یا نہیں ہے روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں شاعرہ اللہ ثواب دیتے ہیں نا تو عبادت ہو گیا ہر کام ٹھیک ہے اس کو یاد رکھیے گا آپ لوگ ٹھیک ہے ہر کام جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کرو یا اللہ کے نبی نے حکم دیا کرو ہم کرتے ہیں اس کو اور کرنے کے بعد ہم دل میں امید رکھتے ہیں نہیں ہم یہ کام کیے ہیں تو اللہ ہم کو ثواب دیں گے تو وضو کیا ہو گیا آپ بتائیے وضو عبادت ہوا کہ نہیں ہوا کیوں کس میں آ رہا ہے یہ اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا اللہ کے نبی سے پہلے قرآن میں بھی اللہ نے حکم دیا ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم سورہ مائدہ میں اپنے ہاتھوں کو دھو نماز پڑھنے جاؤ تو اب اس کا ڈیٹیل میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ وضو ایسے 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 کرنا ہے پہلے ہاتھ دھونا کے لیے وضو کا طریقہ بھی آپ لوگ کو سکھایا جائے گا ایک ایک کر کے انڈیویجلی ایک ایک کر کے بتایا جائے گا ٹھیک ہے اور دیکھا جائے گا تو یہ بات کا ڈیفینیشن جو ہے اس کو یاد رکھیے گا عبادت کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اسی طریقے پر اچھا ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی بات اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے تو ہم فرق کیسے کریں گے یہ اللہ کا حکم ہے یہ نبی کا حکم ہے تو آپ کیسے پتہ لگائیے گا کہ یہ فرض ہے یہ سنت ہے اور اگر نبی جو دے رہے ہیں نبی جو دے رہے ہیں وہ سنت ہو رہا ہے تو کیا سنت کو چھوڑ دینا چلے گا تو آدمی حکم کی جب بات آئے گی اوبلیگیٹری ایک دم فرض ہے فرض ہے اللہ حکم دے یا نبی حکم دے فرض سے کیٹیگری میں آئے گا ایک ہوتا ہے آپشنل ہے آپ اس کو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں نبی نے چھوڑنے کا چھوڑا بھی ہے
تو چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن فرق کیسے کیجیے گا کہ یہ اللہ کا کلام، اللہ کی بات ہے، یہ نبی کا کلام ہے، نبی کی بات ہے؟ ایکزیکٹ، واقعی صحیح، یہ ہم پوچھنا چاہ رہے تھے۔ قرآن شریف میں جو 1 پارہ سے 30 پارہ تک جو لکھا ہوا ہے، یہ کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اور نبی کی بات کو کیا بولتے ہیں؟ حدیث۔ حدیث مطلب نبی کی بات، یہ چیز ہو گئی۔ اب آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن کیوں بولتے ہیں قرآن کو؟ وہ یہ کتاب ہے نا، اس کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاں، بتائیے۔ دیکھیے اصل معنی ہے، قرآن کا معنی ہوتا ہے، لکھ لیجیے، قرآن کا معنی ہوتا ہے خوب پڑھی جانے والی کتاب۔ خوب یعنی کہ زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن شریف ہے۔ قرآن سے زیادہ کوئی دوسری کتاب نہیں پڑھی جاتی ہے، جتنی بھی کتاب ہو، بائبل ہو، جو بھی آپ لے لیں، سب سے زیادہ قرآن پڑھی جاتی ہے۔ اور زیادہ پڑھنے کی وجہ سے اس کتاب کا نام کیا رکھا گیا؟ قرآن۔ حدیث کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے؟ حدیث کا مطلب ہوتا ہے، عام طور پر حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات چیت، بات، ٹھیک ہے، عام طور پر ڈکشنری کے حساب سے۔ لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آ جائے گی تو حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث آگے لکھ لیجیے، حدیث لکھیے پہلے، اس کے بعد نیچے لکھیے ڈیفینیشن، حدیث کی تعریف۔ حدیث کس کو بولتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کے کام، جو کام کرتے تھے، ایک تو زبان سے بولے یہ بات ہوا، اور ایک کام کرتے تھے پریکٹیکل، عمل کر کے دکھلائے وہ۔ تو نبی کی بات ہو زبان سے نکلا ہوا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ہو، کوئی ایسا عمل، مطلب ایکٹیویٹیز، بہت سارا کام، عمل کو آپ کہہ سکتے ہیں کام، بہت سارے کام۔ بیٹھنا ایک کام ہے، ہنسنا ایک کام ہے، رونا بھی ایک کام ہے، چلنا ایک کام ہے، سونا ایک کام ہے، اسی طریقے سے سو کر کے اٹھنا ایک کام ہے۔ ہر ایک چیز 24 گھنٹہ میں کوئی کام کرتا ہے۔ تو 24 گھنٹے آدمی جو کام کرتا ہے انسان ہونے کے اعتبار سے، چونکہ نبی بھی کیا تھے؟ انسان تھے، وہ بھی بہت سارے کام کرتے تھے۔ تو جتنے نبی کے کام ہیں اور کام میں جو بات بولے ہیں، یہ سب کو ملا جلا کر کیا بولا جاتا ہے ایک زبان میں؟ حدیث۔ اس لیے جب ہم اگلی بار سے حدیث جب بولیں گے تو آپ لوگ کیا سمجھ میں آنا چاہیے؟ حدیث مطلب نبی کی ہول لائف، پوری زندگی، آپ کا بات ہو، آپ کے کام ہو، سب کیا ہے؟ حدیث میں انکلوڈ ہے، شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اب بات آتی ہے یہاں پر، اللہ نے یا اللہ کے نبی نے جو حکم دیا ہے وہ سب ہمارے لیے کیا ہوگا؟ حکم جب دیا ہے کہ ایسا کرو، ایسا کرو، اگر ایسا حکم دیا ہے تو ہمارے لیے کیا ہے؟ کرنا ضروری ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ اللہ نے کہا ہے تو فرض ایک دم کریں گے، کچھ بھی ہو جائے دوڑ بھاگ کے ایک دم کریں گے۔ نبی نے جو حکم دیا ہے چھوڑ دیں گے، ارے نبی نے حکم دیا چلو کوئی بات نہیں ہے، کرے تو چلتا ہے، نہیں کرے تو کوئی بات نہیں ہے، ایسا ہے کیا؟ تو اس لیے فرض مطلب ہوتا ہے ایک دم ضروری ہے، چاہے اللہ کی بات ہو یا نبی کی بات ہو، کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ سورہ حشر کی ایک آیت ہے، 28 پارہ میں ایک آیت ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، اللہ نے کہا کہ رسول جو دے مطلب کوئی بات کا حکم دے، کوئی کام کرنے کا حکم دے، فَخُذُوهُ، اس کو کرو۔ تو اللہ اپنی زبان سے خود بول رہے ہیں کہ نبی جو بول رہے ہیں اس کو کرو، مطلب کیا ہوا؟ ضروری ہو گیا۔ نبی بھی جو بول دیے وہ بھی ضروری ہو گیا، وہ کوئی آپشنل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کرے تو ٹھیک، نہیں کرے تو کوئی بات نہیں، نہیں، بھی کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ تو فرض آگے لکھیے یہاں پر، فرض، اس کا ڈیفینیشن ہم بتائیں گے، پھر آگے آئے گا سنت، کیا ہے اس کے، سنت اور فرض کیا ہے، کہ واجب، نفل، یہ سب آئے گا۔ فرض مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے نبی نے حکم دیا ہو، اللہ اور ان کے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو
اس کو کرنے پر ثواب ہو، جو حکم دیا ہے اللہ نے، اللہ کے نبی نے، اگر وہ کام کیجیے گا تو کیا ہوگا؟ ثواب، اس کو کرنے پر ثواب ہو، نہ کرنے پر عذاب ہو، نہ کرنے پر عذاب ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کرو گے ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو کوئی بات چھٹی ہے، نہیں، کرو گے تو ثواب، اور نہیں کرو گے تو پکڑ، کاہے نہیں کیے، کیوں نہیں کیے، ریزن بتاؤ، ٹھیک ہے؟ ایسا ہوتا ہے کرنے کا، کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر عذاب۔ اب اللہ چاہے معاف کر دے پوچھ کر کے، یا چاہے تو عذاب دے، لیکن اس پر عذاب یا گرفت ہو سکتا ہے، پکڑ ہو سکتا ہے۔ نماز کا حکم کون دیا ہے؟ نماز پڑھنے کو کون بولے؟ ویری گڈ، اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اللہ نے حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا؟ اس بات کو دہرایا ہے نا، لوگوں سے کہا کہ نماز پڑھو، اور کیسے پڑھنا ہے حدیث کے اندر ڈیٹیل بتائے، ایسے نیت باندھنا، ایسے رکوع کرنا، ایسے سجدہ کرنا، ڈیٹیل بتائے۔ تو نماز پڑھو اللہ بول دیے، اب کیسے پڑھنا ہے نبی نے کر کے دکھایا، تو اللہ اور نبی کی بات کو ملائیں گے تب نماز کا شکل سامنے آتا ہے۔ اللہ نے حکم ہی نہیں دیا ہے اور نبی بتا دیے، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پہلے حکم دیں گے یہ کرو، زکوٰۃ دو، کیسے دینا ہے نبی ویسا زبان سے بتایا ہے کہ ایسا 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 کر کے دو زکوٰۃ۔ تو دونوں اس میں شامل ہے، اللہ جب حکم دیتے ہیں تو نبی اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ ایسا 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 کرنا ہے، تو اللہ اور اس کے نبی کیا کریں؟ حکم دیے نماز کا کہ نماز پڑھو، اور نماز کا طریقہ بتا دیے، نماز پڑھو۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ نماز پڑھنا کیا ہو گیا؟ سنت، نماز پڑھنا فرض ہو گیا۔ نماز پڑھیں گے تو کیا ہم امید رکھتے ہیں اللہ سے؟ نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر نماز نہ پڑھے تو عذاب ہوگا۔ یہ چیز سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد کوئی نماز چھوڑے گا؟ نماز نہیں چھوڑنا ہے کسی بھی حالت میں، کیونکہ یہ کیا ہے؟ فرض ہے، پڑھیے گا تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیے گا تو عذاب بھی ہوگا۔ تو یہ فرض کو سمجھ گئے؟ آگے لکھیے سنت۔ سنت کا ایگزیکٹ میننگ جو ہوتا ہے، ایگزیکٹ معنی جو اس کا نکلتا ہے، اس کو بولتے ہیں سنت، مطلب ہوتا ہے طریقہ۔ آگے بریکٹ میں لکھ لیجیے، سنت کے آگے بریکٹ دے دیجیے، اس میں لکھ دیجیے طریقہ، طریقہ لکھ دیے، آگے لکھیے حدیث کو ہی سنت کہا جاتا ہے، حدیث کو ہی سنت کہا جاتا ہے۔ اب سنت میں کیا ہوتا ہے؟ طریقہ ہوتا ہے نا، طریقہ۔ اب طریقہ کیا ہے؟ آدمی یا تو زبان سے بتائے گا ایسا 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 کرو، یا پریکٹیکل کر کے بتائے گا، طریقہ اس کو بولتے ہیں، کہ خود زبان سے بتائے یا پریکٹیکل کر کے دکھائے، طریقہ۔ تو ہم اگر بولیں گے یہ نبی کی سنت ہے داہنے ہاتھ سے کھانا کھانا، نبی کی سنت ہے، تو وہ کیسے پتا چلا؟ کہاں ہم کو دیکھیں، کہاں ہم دیکھیں، کہاں پڑھیں؟ حدیث میں دیکھیں۔ تو حدیث دیکھنے کے بعد ہم کو کیا ملا؟ سنت ملا۔ سنت کیا ملا؟ طریقہ۔ اس لیے ہم لکھوائیں بریکٹ میں کہ سنت کے آگے، حدیث کے آگے کیا لکھے؟ سنت۔ حدیث کھولے، حدیث کی کتاب، اس کے اندر ہم کو کیا ملا؟ نبی کا طریقہ، نبی کی سنت۔ اسی لیے ہم لوگ یہاں لکھتے ہیں کہ سنت، حدیث کو ہی سنت کہا جاتا ہے، کیونکہ سنت آپ کو کہاں ملے گا؟ حدیث کے اندر ہی نہ ملے گا، یہ کوئی آؤٹ سائڈر، کوئی الگ سی چیز نہیں ہے۔ سمجھیے، 5 نماز فرض کی اللہ تعالیٰ، 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے فرض، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنا ہے۔ اگر کوئی نہیں مل رہا ہے، آدمی ایسی جگہ میں کوئی نہیں مل رہا ہے، اکیلے پڑھ لے، لیکن پڑھنا ہے جو فرض ہے، 4 رکعت فرض ہوتی ہے۔ اس کے بعد آدمی کیا کرتے ہیں؟ سنت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرض کا جو حکم تھا، سنت کا جو حکم سب اللہ نے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 5 ٹائم فرض نماز تھا جماعت سے پڑھنے والی، اس کو ہمیشہ پڑھتے تھے، اور سنت بھی ہمیشہ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر سنت کی جو نماز ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وقت نہیں ہوتا تھا تو اس کو ڈیلے کر کے کبھی بعد میں پڑھ لیے، وقت ہے تو فوراً پڑھ لیے، کچھ ایسا کام ہوا ارجنٹ اس کو پڑھ لیے، یعنی اس کو تھوڑا آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، لیکن چھوڑنا نہیں ہے، سنت بھی پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ سنت بھی ایک ہوتا ہے نفل، آپشنل ہے، سنت پڑھنے کے بعد
آدمی کے پاس وقت ہے یا تہجد کی رات میں نماز پڑھ رہا ہے، تہجد کی نماز اٹھ رہا ہے، یہ بھی کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے آپشنل رکھا ہے کہ تم میں سے جو کوئی اٹھے، تم لوگ کو چاہیے کہ رات میں تہجد کی نماز پڑھے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، پڑھنا۔ تم میں سے جو چاہے قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت ہے، تو قربانی کرے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، پیسہ ہی نہیں ہے، قربانی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے، فرض اور سنت کو سمجھنے کے لیے، فرض ہر کسی کے لیے ہے، چھوٹ کسی کے لیے نہیں ہے، سب کوئی کو کرنا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، فرض۔ اور سنت جو ہر کوئی اگر نہیں بھی کرتا ہے، کچھ کنڈیشن کے ساتھ بتایا گیا کہ اگر ایسا ہے تو ایسا کرو، تب وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سنت کہا جاتا ہے اس کو۔ اسی طریقے سے آپ یاد رکھیں، نماز جو کہا گیا پڑھنے کے لیے، تو ایسا ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ویسا نہیں ہے تو نماز نہ پڑھے، پاکٹ میں پیسہ رہے 5-10 روپیہ، اگر امی ابو کے پاس سے پیسہ لے کر کے آؤ، پاکٹ میں رکھ کے آؤ، تب نماز پڑھنا ہے، پیسہ لے کے نہیں آئیں گے تو مسجد میں انٹری نہیں ہے، یا ہاتھ پیر کام نہیں کرے گا، یا سورہ فاتحہ بھول جائیں گے، ایسا کچھ ہے؟ پیسہ ہونا چاہیے نہیں نا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ کہا گیا اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، بیمار ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، لیٹ کے سوئے سوئے پڑھو، اتنا حکم، یہ سے معلوم کیا ہوا، فرض ہے۔ غریب آدمی ہے، امیر آدمی ہے، کوئی بھی ہے، اگر بتا دیا گیا اس کا عمر 10 سال تک ہو گیا، نہیں پڑھتا ہے تو مارو اس کو، لیکن 10 سال سے پہلے سکھانا ہے، سمجھانا ہے، تاکہ اس کو عادت دلانا ہے، مار لو۔ تو کوئی بھی ہو، اگر 10 سال کے بعد اگر نہیں پڑھتا ہے تو اس کو مارنے کا حکم ہے، اور ہر حالت میں، بزی لائف ہے، جاب کر رہا ہے، کہیں بھی کچھ بھی ہے، اسکول کے ٹائم ہے، کوئی بھی چیز ہے، اگر نہیں پڑھ پا رہا ہے تو چلو اسکول ختم ہوا فوراً پڑھ لے، لیکن معاف چھٹی نہیں ہے کہ ظہر کا ٹائم چلا گیا، عصر کا ٹائم چلا گیا، مغرب چلا گیا، عشاء چلا گیا، وہ آدمی مست مگن ہے اپنا کام میں، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے، نہیں ہوگا۔ اگر کچھ بزی ہے تو آدمی تھوڑا دیر کے ڈیلے کر، لیکن پڑھے ضرور، اس کو کیا بولتے ہیں، فرض۔ لیکن کوئی چیز ایسا ہے کہ آپشن، مطلب کسی چیز کے لیے شرط ہے، ایسا پیسہ ویسا ہے آپ کے پاس تو آپ حج کرنے جا سکتے ہیں، پیسہ نہیں ہے تو حج کرنے نہیں جا سکتے، کوئی بات نہیں، پیسہ ہے تو زکات دینا ہے، نہیں ہے تو زکات نہیں دی۔ تو اس طرح کی چیزیں، اس کو چیز یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو کیا بتایا گیا سنت میں، ڈیفینیشن بولیے، ابراہیم بولو کیا لکھے ہو سنت، سب کو بولنا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی چپ ہے تو چپ چھوڑ دیں گے، سب کو بولنا ہے۔ سنت کے معنی کیا ہوتا ہے، سنت کس کو کہتے ہیں، حدیث کو کہا جاتا ہے نا، لیکن سنت کا ایگزیکٹ معنی کیا ہے، طریقہ، اس کو لکھ لیجیے، ٹھیک ہے، سنت کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں، ہم لوگ ایک نیا چیپٹر پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں، کیا ریزن ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مطلب مسلمان اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں تو کس بنیاد پہ، ہمارے پاس کیا چیز ہے، یا ہم کیا مانتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں جس کی بیس پہ ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں، اس لیے ہم اسلام میں بلیو کرتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں۔ اچھا جواب آیا، اب یہ بولے عبادت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہم لوگ ہیں، اور جو مسلمان نہیں امتی نہیں ہے۔ اچھا جواب دیے، جواب میں ایک سوال آ گیا، جواب میں ایک سوال آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ امتی ہیں، تو کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان نہیں لائے، نہیں مانے، کیا وہ امتی نہیں ہے، مسلمان ہوا؟ تو آپ بولے ہم لوگ امتی ہیں اس لیے مسلمان ہیں، تو امتی کی بنیاد پہ مسلمان ہوں گے؟ امتی ایک الگ چیز ہے، مسلمان ہونا ایک الگ چیز ہے، دونوں الگ الگ چیز ہے۔ ابھی آپ ایک سوال آپ پیدا کر دیے تو اس کا جواب لکھ لیجیے، امتی کس کو کہتے ہیں، لکھیے ڈیفینیشن، امتی، امتی مینس، اس کے بعد پھر ہم آئیں گے مسلمان اور اسلام کیا ہے، ابھی وہ سوال وہاں پر رکا ہوا ہے، ابھی ایک نیا سوال کا جواب دیا ہے، امتی کیا ہے؟ امتی مطلب ہوتا ہے، دیکھیں جیسے کہ آدم علیہ السلام آئے، اس کے بعد جو ہے کہ بہت سے لوگ آئے، پھر نوح علیہ السلام آئے، پھر کچھ لوگ آئے دنیا میں، پھر بیچ میں کوئی نبی آئے، پھر بہت سے لوگ پیدا ہوئے، تو ایک نبی کے بعد جتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں وہ سب ان کے امتی ہوں گے، ان کے انڈر میں ہوں گے، پھر دوسرا نبی جہاں پیدا ہوئے دوسرے نبی آئے، ان کے بعد پھر جب کوئی پیدا ہو رہے ہیں جو لوگ آ رہے ہیں سب اس کی امت میں ہوں گے، یعنی کہ نوح علیہ السلام جب پیدا ہوئے
نبی بن گئے تو ان سے پہلے جو لوگ پیدا ہوئے تھے وہ نوح علیہ السلام کی امتی نہیں ہوں گے، وہ سب ان کے آدم علیہ السلام کی امتی ہوں گے. نوح علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد جتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں آ رہے ہیں ان کی لائف میں، وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ نوح علیہ السلام کی امتی ہوں گے. یعنی کہ ایک نبی کے بعد آنے والے لوگ، ایک نبی کے بعد، ایک نبی لکھیے، ایک نبی کے بعد آنے والے لوگ اگلے نبی تک، ایک نبی کے بعد آنے والے لوگ اگلے نبی تک. کون سمجھائے گا اس کو؟ آپ کا نام بھول رہے ہیں کیا؟ ایان. امتی کس کو بولتے ہیں؟ اگلے نبی تک. جیسے ایگزامپل سمجھائیے اس کو اور اچھے سے. ابھی ہم بتائے تھے کہ آدم علیہ السلام آئے، پھر کچھ لوگ آئے، پھر نوح علیہ السلام پیدا آئے، پھر کچھ لوگ آئے. ایکسیپٹ واقعی یہ ہم بولنا چاہ رہے ہیں. آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام آئے، ان کے بیچ میں جتنے لوگ آئے وہ آدم علیہ السلام کی امتی ہو گئے. پھر نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے جتنے لوگ آئے نوح علیہ السلام کی امتی ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے اسماعیل علیہ السلام تک جتنے لوگ آئے، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کی امتی. تو جو دو نبی کے بس ابراہیم نہیں آ رہی ہے، آگ بند ہو رہا ہے. ہاں، تو دو نبی کے درمیان جتنے لوگ آتے ہیں تو وہ اس نبی کے امتی ہوتے ہیں. اس میں یہ بات نہیں بولا گیا کہ جو نبی کو مانے، جو مسلمان ہو جائے وہ امتی ہے، جو مسلمان نہ وہ امتی نہیں ہے. ایسا ہے نہیں کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر کے جتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، مسلمان ہو، نان مسلم ہو، کرسچن ہو، جیوس جو بھی ہو، بدھسٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی مل جانے کے، نبی نبوت مل جانے کے بعد کہ اگر نبی بن جاتے ہیں نہیں. کیونکہ نبی سے جب نبی نہیں بنے ہیں تب تک تو ایک نیا دن نہیں آیا نا. وہ جو بات بولنے مانگ رہے ہیں وہ تو چیز پہ نہیں آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہلے تک اگر کوئی عیسی علیہ السلام کو فالو کرتا ہے صحیح طور پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات نہیں بتائے، کیونکہ جب تک نبی نہیں بنے تب تو وہ خود پتہ نہیں ہے کہ ہم نبی ہوں گے نا. ایک آدمی کو اگر پہلے سے پتا ہو جائے کہ دیکھو تمہارے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ نبی ہوگا، ہاں، تب وہاں تب کہا جائے گا نہیں پیدائش اب نبی تو وہ ہو گئے، اب سب کو وہاں پر انتظار کرنا ہے کہ وہ بڑا ہو کر جو بات بولے گا اس کو مانیں گے. ٹھیک ہے، تب وہاں سے کاؤنٹنگ کیا جائے گا، شمار کیا جائے گا. تو یہ چیز یہاں پر اس کو یاد رکھیے گا کہ ایک نبی سے دوسرے نبی کا زمانے میں جو حالت میں جو بات آتی ہے اس کو امتی کہتے ہیں. اذان کے بعد کی دعا کس کو یاد ہے؟ اذان کے بعد کی دعا پڑھنا عبادت ہے کہ نہیں؟ بات ہے کیوں؟ جس سے پوچھے جائے بتائیے. آیان بتا رہے تھے وہ کام کیے ہیں، حکم بھی دیے ہیں، بولے بھی ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ایسا کیا ہے حکم دیا. اور ایک چیز، ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں تو امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی، دعا پڑھیں گے تو ثواب ملے گی، اس لیے وہ عبادت ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. کیا بتا رہے تھے؟ امتی، ہاں امتی سمجھ آ گیا. یہ ہر کوئی یہود ہو نصارہ ہو کوئی بھی ہو، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کے سب کیا ہوں گے؟ امتی ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوں گے. اب امت میں سے کچھ لوگ نبی کو ماننے والے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور ماننے والے بھی بہت سارے قسمیں ہیں، نبی کو بہت مانیں گے، سب مانیں گے، لیکن نبی کو ماننے کا جو طریقہ ہے اس میں بھی ایک ہوتا ہے کہ نبی کو مان رہے ہیں لیکن نبی کو مان رہے ہیں اس طرح سے مان رہے ہیں کہ نبی کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو نبی کو ماننا ہوا نہیں ہوا. نبی کو ماننا کس کو بولتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں اپنے ابو کو، ہم مانتے ہیں، کیا مطلب؟ کوئی بولے اپنے ابو کو ہم مانتے ہیں، کوئی بولے اپنے ابو کو ہم مانتے ہیں اور آپ کو بول رہے بیٹا گلاس پانی لاؤ، آپ پانی لے کے نہیں آ رہے ہیں. اب نہیں نہیں ابو ہم آپ کو مانتے ہیں، بہت مانتے ہیں. تو ٹھیک ہے مانتے ہو تو پانی لاؤ، پانی پلا دے گلاس. نہیں نہیں نہیں، سوری سوری، پانی تو نہیں پلا سکتے لیکن ہم مانتے ہیں آپ کو بہت. تو کیا خیال ہے؟ ابو کیا بولیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے تم مانتے ہو، کیا بولیں گے؟ بھائی تم میری بات ہی نہیں مان رہے ہو تو ماننے کہاں سے ہوگا؟ ایگزیکٹلی معاملہ ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے ساتھ ہی معاملہ ہوا ہے.
بہت سے مسلمان ہیں بولتے ہیں ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، میرے نبی ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن نبی جو بات بولے ہیں نہیں کرتا، تو کہاں ہوگا ماننا ہوگا، محبت ہوگا اسا نہیں، یہی چیز ہے۔ نبی کو بہت سے لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں، بہت سے لوگ ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، بہت سے جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، بات نہیں مانتے۔ تو اصل کیا ہے؟ امتی سے لوگ اب آگے آئیے، مسلمان کی بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، تو مسلمان کیوں ہیں؟ ابھی جواب نہیں آیا اس کا۔ آپ بولے ہم لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کی اس لیے مسلمان ہے، یہ بولے امتی ہیں اس لیے مسلمان ہے، آپ کیا بولے تھے؟ ہاں اسلام کو مانتے ہیں، اسلام پہ بلیو کرتے ہیں ہم لوگ، اس لیے اسلام پہ بلیو کرتے ایک سوال پیدا ہو رہا ہے نا، سوال کیا پیدا ہو رہا ہے ابراہیم؟ ہاں ہاں ایک منٹ، نہیں اسلام بلیو کرتے ہیں، اسلام اسلام کیا ہے؟ ایک سوال یہاں پیدا ہو رہا ہے، لکھیے آگے، اسلام کیا ہے؟ اسلام کس کو بولتے ہیں؟ اب یہاں پوائنٹ بنائیے، اسلام میں پانچ، اسلام کے پانچ پلرس ہیں، پانچ بنیاد ہیں، جس کو پتا ہوگا ہاتھ اٹھائے گا، بولے گا نہیں، صرف ہاتھ اٹھانا ہے، بولنا نہیں ہے۔ اسلام کے پانچ پلرس ہیں، بنیاد ہے، جسے پلرس ہے نا کیمرہ جو لگا ہوا اس میں تین پلرس ہیں، ایک دو تین، ٹھیک ہے، اگر ایک کو ہٹا دیں تو خیر ہوگا، ایک دو تین، ٹھیک ہے، شاہرہ بولیے۔ صحیح ہے، ویری گڈ، اور ایک شہادہ، حج، روزہ، زکوٰۃ، اور ایک جو پانچ ٹائم پڑھتے ہیں دن میں، واہ ویری گڈ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ اس کو دیکھیں گے سیریل وائز کے ساتھ، نمبر حساب کے ساتھ، نمبر کے ساتھ، سب سے پہلے آتا ہے پانچ میں سے، آگے پیچھے نہیں کرنا اس کو، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے، پہلا چیز ہے شہادتین، شہادتین مطلب گواہی دینا، لکھ لیجیے پہلا شہادتین لکھیے، شہادتین گواہی دینا، گواہی کس چیز کی دینا؟ شہادتین، ٹھیک ہے، اس کو ایک جملے میں کیسے بولیں گے؟ ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ اٹھائیے گا، گواہی دینا ہے، شہادت مطلب دو چیز، ایک اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اس سے گواہی دینا ہے، ایک جملے میں کیسے گواہی دیں گے؟ شاعرہ بولے گی، مطلب کیسے ہے؟ ماشاء اللہ، ایکسلنٹ، ممتاز، بہت خوب، دو چیز کی گواہی دینا، اس میں آ گیا شاعرہ بولی، لا الہ الا اللہ ایک چیز ہو گیا، محمد الرسول اللہ دو چیز، تو شہادتین میں آگے لکھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں پہلا حصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہی ہے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، دوسرا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، تو شہادتین میں آ گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا کیا ہے؟ نماز، نمبر دو لکھیے نماز، نماز کیا ہے؟ فرض ہے، دن بھر میں پانچ ٹائم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آگے آگے بتائیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل میں کہ نماز کتنی رکعت ہے، کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کے وضو بنانے کے ساتھ ساتھ یہ سب چیز آ جائے گی، ٹھیک ہے، اس کا پریکٹیکل انشاءاللہ ہوگا آگے چل کر۔ تیسرا روزہ، روزہ سال میں کتنے دن رکھا جاتا ہے؟ فرض ہے، ہاں، 6 دن وہ فرض ہے، ہاں، 29 دن یا 30 دن، 29 دن ٹھیک ہے، تو چاند کے اعتبار ہے، چاند پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، چاند جیسا ہوگا اسی حساب سے، تو روزہ کون کون رکھے گا؟ کون کون رکھتا ہے، کس کو رکھنا چاہیے؟ ایگزیکٹ، پہلا جواب دیا، اچھا دیا، جو مسلمان ہے وہ روزہ رکھے گا، پہلی چیز، نماز کے لیے وہی ہے جو مسلمان ہو، پہلی چیز، اور
वही चीज है, इसलिए मुसलमान बोलते हैं। जो जैसे कि नमाज है 10 साल के बाद फर्ज है, पढ़ना ही है, उसी तरह बालिग बुलूगत, बालिग जब आदमी हो जाता है 13 साल 14 साल में बालिग हो जाता है, तो उसके बाद से उसको रोजा रखना फर्ज होता है बुलूगत, यानी कि जब पेशाब के रास्ते से सादा पानी आने लगे, उसको क्या कहते हैं, बुलूगत। उसको याद रखिएगा, ठीक है। 12 13 साल 14 साल की उम्र में आदमी को होता है, तो उसके बाद से आदमी को रोजा रखना फर्ज है। उससे पहले आदमी रखे सिखाने के लिए, लेकिन तो ये सब भी जो है तहारत का मसाइल इंशाल्लाह इसको ही पढ़ेंगे डिटेल के साथ इंशाल्लाह। और रोजा हो गया, उसके बाद क्या है, क्या है, हाँ सॉरी, नमाज के बाद जो है ना तीसरा ज़कात निकली है। नमाज के बाद ज़कात आता है, क्योंकि नमाज रोजा आजमान में बैठा हुआ है ना, इसीलिए उसमें फ्लो फ्लो में निकल गया है। नमाज के बाद आता है ज़कात, ज़कात के बाद आता है रोजा, रोजा के बाद आता है हज। ज़कात किसको बोलते हैं, रोजा का हो गया, रोजा के बारे में, ज़कात किसको बोलते हैं, हाँ हाँ, ऑब्लिगेटरी चैरिटी, हाँ, यानी ऐसी चीज हम अपने माल को अल्लाह की राह में देना। कब, कुछ माल का हिस्सा बताया जाएगा, नहीं रमजान कोई फिक्स नहीं है, 6% देना है, जितना माल जब उसके पास हो जाए, सोना चांदी इतना जितना उसके पास है वो तब उसमें आएगा। उससे कम अगर किसी के पास रहेगा तो नहीं, 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी आता है, वो सब मार्केट में हिसाब लगाया जाता है। वो आप लोग जब बड़े हो जाइएगा, 30 40 साल बाद आप लोग को इस्तेमाल होगा, या फिर 15 20 साल बाद आप लोग को इस्तेमाल में आएगा। उसके बाद क्या है लास्ट, हज। हज क्या है, हज कहाँ होता है, काबा कहाँ है, अजमेर शरीफ में, हाँ, अजमेर में क्या है फिर, हाँ, नहीं पहुंच गया अजमेर खाब में। नहीं, बहुत से लोगों का कहना है कि अगर कोई खाने काबा नहीं जा सकता है, ताकत नहीं जाने का, तो वो 300 रुपये का टिकट बुक करे, अजमेर जाए 7 मरतबा, 7 मतलब अगर अजमेर जाता है तो उसका एक हज हो जाता है। ये गलत बात है, क्या है, ये गलत है। सीरियस लगे थे क्या आप, सीरियस हो गए थे, आप सीरियस हो गए थे क्या, सीरियस में नहीं लिए ना, हाँ मजाक कर रहे थे। नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, अगर खाने काबा को नहीं जा सकता, मक्का नहीं जा सकता है, उतना ये नहीं है, तो आदमी यहीं से 7 मरतबा आना जाना करे, तो इंशाल्लाह उसका एक हज के बराबर पूरा स्वाब मिलेगा। ये गलत बात है। हज के लिए क्या है, एक जगह फिक्स है। रोजा में क्या है, आदमी कहीं भी रहे, अपने मुल्क में अपने इलाके में, तो कहीं भी रहे तो क्या होगा, रोजा रखेगा, कहीं भी रहे नमाज पढ़ेगा, कहीं भी रहे गवाही देगा, मुसलमान जानिए। लेकिन हज के लिए एक खास जगह है, वहां जाना पड़ेगा, वहां जाए बगैर आदमी का हज नहीं होगा। वो मक्का में है, खाने का बैतुल्लाह, वहां जाना उसकी कुछ अरकान है, वहां पर ये करना, नमाज पढ़ना, तवाफ करना, कंकरी मारना, ये सब अरकान है, कुर्बानी करना, उसके बाद जाकर के क्या होता है, कंप्लीट होता है उसका, ठीक है हज। अब ये 5 चीज जो है, इसका मीनिंग हम देखते हैं। ये तो शहादतैन के माना क्या हो गया, बताया हमको, गवाही देना, गवाही देना हो गया पहला। दूसरा है नमाज, नमाज में उर्दू में बोलते हैं, असल क्या है वो, सलाह, ब्रैकेट में लिख लीजिए सलाह। सलाह मीन्स क्या होता है, सलात का असल माना होता है दरूद भेजना, सलात का असल माना होता है दरूद। तो नमाज के अंदर जो भी हम दरूद पढ़ते हैं, जो भी कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह की तारीफ होती है, तस्बीह होती है, तो उसको इसलिए नमाज कहा जाता है। उसका क्या था, रोजा, रोजा को क्या बोलते हैं, हाँ सॉरी जक़ात, जक़ात, जक़ात को क्या बोलते हैं, चढ़ी देना। जक़ात अरबी लफ्ज है, जक़ात का माना क्या होता है, चढ़ी देना होता है, लेकिन उसका असल माना वर्ड का जो मीनिंग होता है, जक़ात मतलब होता है, हाँ, ये तो माना हो गया, सबका का माना हो गया। जक़ात का माना होता है साफ करना, माल को, माल की सफाई, माल की पाकीज़गी। आदमी बिजनेस करता है, तजारत करता है, कभी 19 20 हो जाता है, कुछ गलती हो जाती है खरीदने में, लेन देन करने में, तो उस माल में अगर जक़ात देता है, तो साल भर जो गुना उना हुआ होगा माल के ताल्लुक से, अल्लाह माफ कर देते हैं। छोटी मोटी जो गलती हो जाएगी, आदमी कभी कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत बेच दिया, कभी कुछ हो गया, तो माल पाक साफ हो जाएगा आपका। अब ऐसा नहीं है कि आदमी सूद लेना शुरू कर दे, इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे और जक़ात भी दे उस पे, सही होगा, नहीं, उसका बुनियादी बेस ही गलत है माल का। तो जितना भी उसको साफ करे, 500 करोड़ पे, 1000 करोड़ पे जितने भी पानी डाले, वॉशिंग मशीन में डाल दे, वो साफ नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, इंटरेस्ट का सूद का पैसा है, इसलिए। ठीक है, तो माल हलाल होना चाहिए, इनकम ऑफ सोर्स जो होता है कमाने का, वो हलाल होना चाहिए। उसके बाद इतना पैसा हो गया तो आप जक़ात दें, ठीक है। जक़ात मतलब होता है माल की सफाई। हज, हज का मतलब होता है जियारत करना, जियारत, हाँ, जक़ात के बाद रोजा,
सौम, श्याम का मतलब क्या होता है? रोजा, ठीक है, रोजा होता है, लेकिन उसका एग्जैक्ट माना क्या होता है? फास्टिंग के माने में आता है, भूखे प्यासा रहना, इस तरह से। इसलिए रमजान के महीने में जो होता है, रमजान का माना भी वही होता है कि क्या करना आपको, भूखे प्यासे रहना। भूख की वजह से पेट जलता है आदमी का, तो अरबी जबान में पेट के जलने को या किसी भी चीज के जलने को रमजा बोलते हैं, रमजा। तो उसी से क्या बना है, रमजान, यानी वो महीना जिस महीने में आदमी रोजा रखता है तो भूख से उसका पेट भी कभी कभी जलता है। मौसम अच्छा हो तो कोई बात नहीं है, एसी में बैठा हो तो उतना कोई लगता नहीं है, कभी कभी सिर्फ प्यास लगता है, भूख नहीं लगता, कहीं भूख भी लगती है, प्यास भी लगता है, सब कुछ लगता है, तो अलग अलग चीज है, लेकिन एतबार किया गया है असल का, असल ऐसा ऐसा होता है, इसलिए इसका नाम रमजान रखा। श्याम का समय रोजा, रोजा का एक माना होता है, जैसे कि उर्दू में जैसे कहा जाता है रोजा खोलना, इफ्तारी करना, यानी कोई अब भूखे प्यासे थे, अब उसको हम तोड़ रहे हैं, अफ्तार का टाइम हो गया, हम खा रहे हैं पी रहे हैं। और हज लास्ट आता है, हज, हज का माना होता है इरादा करना, कस्द करना, यानी एक खास जगह की नियत करना, खास जगह, यानी मक्का है, खाने काबा खास एक जगह है, उस जगह की जियारत करना, उस जगह की नियत करते हुए वहां जाना, इसको बोलते हैं जियारत, ठीक है। तो जो आदमी इन 5 चीजों को मानता है उसको क्या कहते हैं, मुसलमान। आगे लिख लीजिए नीचे, इन 5 चीजों को मानने वाला, इन 5 चीजों को मानने वाले को मुसलमान कहा जाता है, यही इस्लाम है, इस्लाम को मानने वाले को मुसलमान। पूछेंगे अगली क्लास में कि इस्लाम क्या है, तो बताइएगा इस तरह से पूरा समझा के, ठीक है, इसको मुसलमान कहा जाता है। अच्छा अब बताइए, मुसलमान हम सब हैं, मुसलमान के साथ साथ एक और वर्ड यूज किया जाता है, इसका कुछ ये है, उसी की तरह मिलता जुलता है, सिनोनिम्स कह लीजिए। हम्म? सही बोले, मोमिन, मोमिन, दो आदमी बोले, ठीक है, कौन बताएगा, मोमिन किसको बोलते हैं? नहीं, आप बताइए, शायरा बोलिए। ईमान लाए, क्या चीज पर ईमान लाए? उसकी यही बात है, मानो सही, माशाल्लाह, वेरी गुड, सही बोली। और कुछ बाकी है? असल क्या है, मुसलमान, हाँ, हाँ, ईमान रखने वाला, मानने वाला, इस्लाम को, ये इस्लाम के 5 अरकान है, इस्लाम को मानने वाला मुसलमान। जिस तरह इस्लाम के 5 किस्में हैं, 5 इसके क्या है, हाँ, कुछ 5 बुनियाद है, उसी तरह ईमान के भी कुछ बुनियाद है। ईमान के 6 बुनियाद है, 6 अरकान है, ठीक है, ईमान के 6 अरकान है, और जो इच्छे को मानेगा मोमिन होगा। अब जो इस्लाम को मानता है 5 चीजें, वो ईमान को भी मानता है 6 चीज को। अब ऐसा नहीं है कि कोई बोले हम 5 चीजें मानते हैं लेकिन वो ईमान को हम नहीं मानते, ऐसा नहीं, हम बताएंगे उसके बारे में आगे कि इस्लाम, मुसलमान और मोमिन में क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है, हम बताएंगे इंशाल्लाह। अभी आगे लिखिए कि ईमान के 6 अरकान है, कौन कौन है बताइए। इब्राहिम पता है ना, ठीक 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 है, कोई बात नहीं, इब्राहिम, शाहिरा बोलिए, 6 चीज, हाँ बोलिए। माशाल्लाह, माशाल्लाह, तबारकल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, एकदम डॉक्टर जाकिर नाइक के शान में बोली है, एकदम इस तरह, माशाल्लाह, अल्लाह बारिक, अल्लाह बरकत दे मजीद, अल्लाह मजीद मजीद, आमीन आमीन आमीन, ठीक है, एकदम सही बोली है। कौन दोहराएगा, रिपीट कौन करेगा? फरहान, फरहान कौन है? आप क्या बोले नाम? फुजैल, हाँ, आप बोलिए। हम्म, सही है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर के हिसाब से, एकदम सीरियल नंबर के हिसाब से, जैसे ये है शहादतैन, नमाज, जक़ात, रोजा, उसी तरीके से ईमान में भी क्या है आपका, 6 चीजें हैं। सबसे पहली चीज है अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाना, ठीक है, सबसे पहली चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान,
रसूलों पर ईमान, तकदीर पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान। तकदीर में वाकई अच्छी बुरी चीज जो भी, ठीक है। इसको इंग्लिश इसमें क्या लिखे, उर्दू में लिखे हैं, इंग्लिश में कौन बताएगा? इंग्लिश लिखे ना, हाँ ठीक है, बता दीजिए सबको, लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिए ना, इंग्लिश में याद रखिएगा। अरबी में कौन याद रखेगा? सब कुछ अरबी याद नहीं कराएंगे, बस बेसिक चीजें वो अरबी में याद कराएंगे, क्योंकि ताकि पता होना चाहिए ना, इंग्लिश में भी बोल दे रहे हैं, उर्दू में बोल दे रहे हैं, अरबी में भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब हम बताएंगे दोनों का, इस्लाम का और ईमान का। अभी लोग देख लेते हैं ईमान की चीज लिख चुके हैं। सबसे पहली चीज क्या है? अल्लाह ताला पर ईमान लाना। अल्लाह पर ईमान लाना मतलब अल्लाह को मानना, मानने की वजह से ईमान लाना, मोमिन। इस्लाम को मानने में होता है सरेंडर करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात के आगे अपने आप को झुका लेना। ईमान का मतलब अल्लाह की बात को मान लेना। तो अल्लाह पर ईमान का क्या मतलब होगा, कोई बताइए? आयान बोलेगा। अल्लाह को मानते हैं आप, तो अल्लाह के बारे में क्या जानते हैं, मतलब कैसे मानते हैं? अल्लाह कौन है? अल्लाह तो बना बनाया पैदा किया। हाँ। हाँ। और बोलिए। सही 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 सही। घर की तरफ जाना है। और कुछ? और कुछ चीज? उधर उधर बोलिए। हाँ, इससे बात आ गया है, रिपीट हो रहा है, कोई नया चीज? हाँ, तो अल्लाह ताला हम सबको हर वक्त हमेशा देख रहे हैं। अल्लाह हमेशा से जिंदा रहने वाले हैं, अल्लाह को मौत नहीं आएगी। अल्लाह हमेशा कायम रहने वाले हैं। और अल्लाह ताला हिकमत वाले हैं। हिकमत यानी एकदम, जो होता नहीं है आदमी का क्या बोलते हैं, खूब हाई लेवल का सोच इंसान के बारे में जो कहते हैं। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ज्यादा हिकमत वाले, उनसे ऊपर कोई नहीं। और जितना हिकमत की लेवल हो सकता है, सब तो पार किए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन। जानने वाले, हर चीज को जानने वाले, हर एक चीज को, ये सब चीज के बारे में नहीं। जो भी चीज होता है दुनिया में अल्लाह के हुक्म से होता है। एक पत्ता भी गिरता है तो अल्लाह को इल्म होता है कि हाँ, एक पत्ता फला जगह में, फला जमीन पे गिरा है। कौन सा पत्ता गिरा है, दरख्त में कितने पत्ते हैं, कितनी टहनियां हैं, इंसान के सर में कितने बाल हैं, अनगिनत चीज है, गिन नहीं सकता इंसान। लेकिन अल्लाह को इस बात का इल्म है। जितनी भी चीज हो सकती है, इंसान जहां तक उसका जहन जाए और जहां तक उसका जहन न जाए, सब चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता है बारे में। हाँ, फरिश्ते कौन है? एंजल्स कौन है? हाँ, फरिश्ते बनाए हुए हैं, ठीक है। फरिश्ते क्या करते हैं? हाँ, अल्लाह का। हाँ, नूर से बनाए गए हैं, पहले एक चीज आई कि नूर से बनाए गए हैं। नूर मतलब लाइट, रोशनी। क्या नूर में हमारी तरह जिस्म है, गोश्त हड्डी खून, ये सब कुछ नहीं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे या हमेशा इंसान थे? इंसान थे। कैसे? हाँ, कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, ठीक है, इसको ये समझिएगा कि दुनिया में रहने चलने फिरने खाने पीने के एतबार से, रिश्ते नाते के एतबार से, दोस्त दुश्मनी के एतबार से, तकलीफ के एतबार से, खुशी गमी के एतबार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है। लेकिन दीन बताने में, जन्नत जहन्नम सिखाने में, बताने में, गाइड करने में, ये क्या है? रास्ता दिखाने में एक नूर की तरह काम करते हैं। जिस तरह लाइट रास्ता दिखाता है, अंधेरा खत्म करता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम ये था कि काम के जरिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा वाजह कर दिए कि हाँ, ये सही है, ये गलत है। तो उस सेंस में अगर देखेंगे आप, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या था? नूर वाला था, ठीक है। तो ये देखिए, तो फरिश्तों के बारे में बहुत सारी बातें हैं। मुख्तसर शॉर्ट में ये है कि फरिश्ते नूर के हैं और फरिश्तों को अल्लाह ने पैदा किया है। और फरिश्ते के बहुत सारे काम हैं। कुछ फरिश्ते इसराफील अलैहिस्सलाम जैसे कि सूर फूकेंगे क़यामत के दिन,
ہاں اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں، ٹھیک ہے، اعزازیل، اعزازیل، ہاں، اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر کے آتے تھے، ٹھیک ہے، انبیاء کرام کے سب کام ہے. تو تمام جیسے بتایا گیا نبیوں میں ہمارے نبی سردار ہیں، فرشتوں میں سب کے سردار کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام. ایک فرشتہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ ایک فرشتہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ میکائیل علیہ السلام مثال کے طور پر، اسرافیل علیہ السلام کا کام ہے سر پھونکنے کا، تو سر پھونکیں گے وہ، تو وہ جتنا بڑا ہوگا تو اسی حساب سے ہوں گے انسان کی طرح. ہم؟ وہی اصل دیکھیے سمجھنے کی چیز ہے، سمجھنے والی بات ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، سورہ 30 پارہ میں اما پارہ میں ہے، اور نبی نے ان کو دیکھا، کس کو؟ فرشتے کو، جبرائیل علیہ السلام کو. رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، آسمان کی پورا ایک کنارہ اس طرح سے، افق پر ہوتا آسمان، آسمان میں پھیلی ہوئی واضح طور پر، یعنی آسمان کا جو جہاں تک آدمی دیکھ سکتا ہے، آسمان کی جو سائز ہے لمبی ہے، وہاں اتنے بڑے جبرائیل علیہ السلام کو وہ دیکھے، ایک دم واضح مبین، مطلب کلیئر، کلیئر دیکھے جبرائیل علیہ السلام کو اتنے بڑے. اور فرشتوں کے پاس پر بھی ہوتا ہے جو اس طرح ہاں. اور کچھ فرشتے بادل کو ہانکتے ہیں، بارش کہاں برسانا ہے، بادل، بادل جو ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ہکا کر، مطلب اس کو لے جاتے ہیں چلا کر کے اللہ کے حکم سے، جہاں بارش برسانا ہوتا ہے وہاں پہ اس کو، ٹھیک ہے. تو فرشتوں کے بہت سارے کام ہیں، روح قبض کرنا ہے. لیکن فرشتوں کے کام کو دیکھ کر کے آدمی اپنا دماغ اندر نہ لائے. بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں، ایمان مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماننا. آپ کے دماغ میں بات آئے چاہے نہیں آئے، اگر اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو اس کو مانو. مثال کے طور پر اعزازیل جو فرشتے ہیں روح قبض کرتے ہیں، ایٹ اے ٹائم، ایک وقت میں ایک آدمی یہاں مر رہا ہے، اسی وقت دوسرا آدمی وہاں مرا، اسی وقت تیسرا آدمی وہاں کہاں مرا، یعنی کہ ایک سیکنڈ میں، یعنی کہ کسی کا روح اگر قبض ہو رہا ہے تو اسی سیکنڈ میں دنیا میں کتنی جگہ کتنا آدمی مر رہا ہے. تو ایک آدمی بولتا ہے فرشتہ ایک ہے تو روح قبض کر رہا ہے، تو یہاں بھی روح قبض کیا ایک اس ٹائم میں، اسی ٹائم میں دوسرا جگہ روح کیسے قبض کیا، دوسرا آدمی کو کیسے موت، کیسے یہ ہوا. تو آدمی کے ذہن میں خیال میں یہ بات کیا آتا ہے، دنیا کو دیکھ کر کے، کہ دنیا کا سسٹم ہے گھنٹہ منٹ سیکنڈ، اس کو دیکھ کر کے وہ بہت ساری چیز سوچتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لہٰذا لاسٹ میں کیا کرے گا وہ، ارے ہم فرشتہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، فرشتہ کوئی چیز ہوتا ہی نہیں ہے، فرشتہ کو گولی مارو. یہ سب کیا ہے؟ بکواس، غلط بات ہے. تو جو چیز ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں اس کو ہم دنیا کے اعتبار سے کمپیئر نہیں کریں گے، دنیا کے حساب سے نہیں دیکھیں گے، ٹائم اور اس کے حساب سے، ٹھیک ہے. یہ اللہ کا کام ہے. اللہ جس فرشتے کے ذریعے چاہے، جس کی چاہے جہاں چاہے روح نکالے، یہ اللہ کا مرضی ہے. اللہ نے کہا فرشتوں کو مانو، ہم مانتے ہیں، بس بات ختم. آگے کیا ہے؟ وہ کتب ہی، ٹھیک ہے، کتابوں پر ایمان. کتاب یعنی آسمان سے جو کتابیں نازل ہوئی. آسمان سے کتنی کتابیں نازل ہوئی؟ ہاں؟ کیا 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 اللہ تعالیٰ کو ایک طرح صحیح ہے. جیسے کہ ہے انبیاء کرام کے، انبیاء کتنے ہیں؟ انبیاء کتنے ہیں؟ نہیں، کم و بیش ٹوٹل 1,26,000 کم سے کم. لیکن اصل کتنا ہے؟ ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ کم و بیش. لیکن ایگزیکٹ کتنا اللہ کو پتا ہے. کتاب کے بارے میں بھی اس طرح کی بات ہوگی کہ اللہ رب العالمین کو اصل علم ہے، کیونکہ بہت ساری کتابیں دوسرے انبیاء کو بھی دی گئی. اب لکھیے کتابوں کے کچھ نام ہیں، 4 مشہور کتابیں کون کون سے ہیں؟ اور کیا بولے آپ؟ صحیح تھے. کسی کسی پر نازل ہوئی؟ اس میں وہ چیز آ گیا. جی. اب یہ بتائیے کون سی کتاب کس پر نازل، توریت کس پر نازل ہوئی؟ انجیل، زبور اور قرآن. اس بتائیں، اس کو یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. اور ہے صوفی ابراہیم، صوفی موسیٰ. ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک صحیفہ دیا گیا تھا، کچھ پیجز دیے گئے تھے کہ اس پر عمل کرنا ہے، فالو کرنا ہے. کچھ انسٹرکشن دیا گیا تھا، ہدایت دیا گیا تھا کہ ایسے کام اپنے لوگوں کو بتائیے. تو اصل بنیاد یہ ہے، 4 چیزیں ہیں. اس کے علاوہ کچھ ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. آگے کیا ہے اس کے بعد، کتابوں کے بعد؟ ہاں، کتابوں پر ایمان میں ایک چیز اور یاد رکھیے گا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جیسا نازل ہوا ہے ویسا ہی ہے ہمارے پاس.
कोई चेंजिंग नहीं हुआ, कोई चेंजिंग कर भी नहीं सकता है, चाहे कोई कुछ भी कर ले, चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे लोग हिफ्स कर ले रहा है, हाथी से कुरान हो रहा है, ठीक है, तो उसको दिल आदमी कैसे मिटाएगा? अल्लाह का वादा भी है कि हम इसकी हिफाजत करेंगे। अब अल्लाह जिसकी हिफाजत करे उसको कौन मिटाएगा? कोई नहीं। उसके अलावा जो किताब थी तौरात, इंजील, ज़बूर, तो बहुत से लोगों ने अपनी तरफ से किताब को चेंज कर दिया। कोई पढ़ने में चेंज किया, कोई लिखने में चेंज किया, कोई किताब चेंज कर दिया, ठीक है, बस पैसा कमाने के लिए। अल्लाह ने कहा कि यहूदी और नसारा जो थे अहले किताब, वो लोग तौरात इंजील को चेंज कर दिए अपना पेट भरने के लिए, गलत सलत बातें बोले। आदमी को जो चाहिए वही बोले, हक क्या है सही क्या नहीं बोले, बदल गया, लेकिन कुरान क्या है नहीं बदलेगा। अब आज क्या होता है, कुरान की आयत तो कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन तर्जुमा और मफहूम को उल्टा सीधा गलत सलत बयान करके आदमी अपना दुकान चला रहा है। किसी का मजार चल रहा है, किसी का कबर चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, गलत सलत तावील करके, ठीक है। आयत तो बदल नहीं सकते, लेकिन ये कर देंगे, खुद बदलते नहीं है, कुरान को बदल देते हैं, यानी कुरान का जो मफहूम है, इंटरप्रिटेशन जो होता है, तफसीर, उसको बदल देते हैं। उसके बाद क्या है, किताबों के बाद रसूल हो, सेम मामला है नमाज और ज़कात वाला की तरह। रसूल अल्लाह हो गया, किताब भी हो गई, उसके बाद तकदीर पर ईमान, अच्छी बुरी तकदीर। लेकिन हम जो लिखा है ये क्या है, एकदम सीरियल नंबर के साथ ऑर्डर में है, तकदीर पर, अच्छी बुरी तकदीर। तकदीर किसको बोलते हैं? किस्मत। तो नसीब किसको बोलते हैं फिर? हाँ? करम तो करम, काम ना काम, लोहे महफूज में आप बोले लिखा हुआ है, कौन लिखा, कब लिखा? कितना पहले? 2000 में, तो बोलिए 40 साल, 40,000 दिन, तो साफ बोलिए, पूरा बोलिए। हाँ एग्जैक्ट। आसमान और जमीन के पैदा होने से 40,000 साल पहले अल्लाह ने कलम से कहा, ए कलम लिख। अब कौन कलम था, कैसा कलम था नहीं पता, लेकिन कलम का जिक्र है हदीस में, लिख। उसने हर चीज लिख दिया, और वही लिखा जो अल्लाह ताला ने चाहा, अल्लाह के हुक्म से ही लिखा, अपनी तरफ से नहीं लिख दिया, ठीक है। अब हर चीज उसमें लिखा गया। अब इंसान को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, अब इंसान जो चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, तो इंसान तकदीर पर ब्लेम नहीं कर दे सकता है, कर सकता है कि मैं तकदीर में लिखा हुआ था बुरा करना तो हम बुरा कर दिए, नहीं। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया और बता दिया है ये अच्छा है ये बुरा है, उसके हिसाब से तुमको चूज करना है, चॉइस तुम्हारे पास है, वो अमल करना है। एक आदमी आया था उमर फारूक रजी अल्लाह के जमाने में, जानते हैं ना उमर फारूक रजी अल्लाह उनको, इब्राहिम उमर फारूक रजी अल्लाह, उमर फारूक रजी अल्लाह उनको जानते हैं, नबी के साथी, नबी के दोस्त थे, नबी के साथी थे, दूसरे खलीफा थे। उनके पास एक आदमी आया, मतलब लाया गया, चोरी करके आया था, पकड़ के लाया गया। तो आदमी बोला कि, क्योंकि चोरी करने का सजा क्या था, हाथ काटने का था, चोरी करेगा हाथ काटेगा। तो बोला कि हमको आप सजा काहे दे रहे हैं, हम चोरी किए हो, हाथ काटना पड़ेगा। कहा कि अल्लाह ने तकदीर में लिखा था कि हम चोरी करेंगे, हम चोरी कर लिए, मेरा गलती क्या है? गलती तो उसमें तकदीर जो अल्लाह ने लिखा था, उसने कलम से लिखवाया था, उसका कलम का उसमें गलती है, उसमें ये है, मेरा तो कोई गलती नहीं है, हमको मेरा मेरा हाथ काहे कटेगा? तो मैं फारूक रजी अल्लाह अन्हु जवाब दिए, देखो जो तकदीर में लिखा था तुम्हारा कि तुम चोरी करोगे, तो तुम्हारा तकदीर में ये भी लिखा हुआ है कि तुम्हारा हाथ काटा जाएगा, तुमको सजा मिलेगा, और उसका हाथ काट दिया गया, ठीक है। तो उसको कैसे पता था कि वह तकदीर में लिखा हुआ था हम करें? चोरी करने से पहले तो वो सोचा होगा ना कि करें कि नहीं करें, आगे पीछे देखा होगा, इधर उधर देखा होगा, रात में गया होगा, घर में देखा होगा, सब सोया है कि कोई जागा है, सब कुछ प्री प्लानिंग पूरा सोच समझ के ना किया होगा। इतना देर में तुमको पता नहीं चला कि अच्छा काम है कि बुरा काम है, ठीक है, तुम वहां रुक भी सकते थे, तो इसलिए कहा कि नहीं तुम चोरी किया तुम्हारा हाथ काटा जाएगा। तो तकदीर पर आदमी ब्लेम ना करे, बल्कि खुद अपने ऊपर दोषी ठहराए कि नहीं मेरी गलती है। तो जहन्नम में जो आदमी जाएगा, कोई नहीं बोलेगा अल्लाह तकदीर में लिखा था इसलिए हम शिरक किए, गुनाह किए, नहीं। तुम पढ़ करके, रिसर्च करके, सर्च करके पढ़ करके तुम क्या कर सकते थे, वही ला सकते। लास्ट आखिरी चीज क्या है, आखिरत पर ईमान, यानी मरने के बाद आदमी जिंदा होगा। साइंस ने भी अब प्रूफ कर दिया है कि नहीं, मरने के बाद आदमी जिंदा हो सकता है, पहले नहीं मानता था। और कुफार मुश्रिकीन लोग भी ये कहते थे कि हम लोग मर जाएंगे, सड़क गल जाएंगे, हड्डी भी पूरा खत्म हो जाएगा, बॉडी पर चूर चूर हो जाएगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, कैसे पैदा फिर वापस कैसे होंगे? कहा कि नहीं होगा, अल्लाह ऐसा करेगा। अब पता चलता है कि नहीं, कोई ऐसा हड्डी है पीछे में, कोई ऐसा कोई हड्डी है, कोई आजा है जिसकी बेस पे पूरे जिस्म पे बैठा, और अल्लाह ताला ही करेंगे, वो कोई इंसान नहीं कर सकता है।
اور پھر सवाल जवाब का मामला होगा, क़यामत में उठना होगा, फिर लास्ट में जन्नत और जहन्नम का मामला. ठीक है. अब यहाँ पर लास्ट चीज बता करके बात खत्म करें कि अरबी लिख लीजिएगा लोग, यहाँ कुछ लिख दें या कॉपी दीजिए, किसी के कॉपी में लिख देते हैं. आपका ग्रुप है क्या हो जाए भाई, ग्रुप है क्या इन लोगों का, तो फोटो खींच के भेज सकते हैं, नहीं तो उसमें उसमें व्हाट्सएप भी लिख सकते हैं लिख करके, या फिर उसका कोई इमेज होता है जो गूगल में, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व तु'मिना बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही वल बाअस बअदल मौत. ठीक है, ये अच्छी चीज है. और आखिरत भी उसमें है ना, आखिरत लिखे कि नहीं, कब लिखा, लिखे हैं, देखिए तो कितना हुआ पूरा टोटल, 6 हो गया ना. हाँ हाँ ठीक है. इस्लाम का है अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, पहला. इकामिस सलाह, दूसरा. इताइज ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत. ठीक है, इसको लिख के भेज दीजिएगा, सबको दे देगा इंशाल्लाह. और उसको आप लोग को याद कर, जितना भी लिखाया गया है उसको पूरा अच्छे से याद करके आना है. ठीक है. क्लास में कोई बोर तो नहीं लगा, बोरिंग महसूस नहीं हुआ ना, कि नींद आ रही हो या उठ के जाने का मन कर रहा हो या कब क्लास खत्म हो, जल्दी खत्म हो, ऐसा तो कुछ नहीं ना है. जहाँ बोर हो जाएगा बता दीजिएगा, वहाँ बीच में कुछ ब्रेक मिल जाएगा. ठीक है. सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.